الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معزز حاضرین جمعہ، علماء، فضلاء، گلشن رسول کے طیور خوشنوا، اللہ رب العالمین کا بےحد احسان و کرم ہے کہ آج مجھے اپنے مادر علمی میں کچھ کہنے کا موقع دیا. اللهم لك الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله اولا واخرا. آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں چند نکات بیان کروں گا. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز، سنت کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے کیا کیا خدمتیں انجام دی ہیں، اور اخیر میں اگر وقت بچا تو سنت سے محبت کرنے والے یا سنت پر عمل کرنے والوں کی عزت و تکریم کا صلہ و اجر کیا ہے. سنت کہتے ہیں لغتاً الطریقۃ والسیرہ سواء كانت سیئۃ او حسنہ. سنت طریقے کا نام ہے، سیرت کا نام ہے، چاہے سنت بھلی ہو یا بری ہو. اسی طرح سنت کے معنی لغوی معنی ابتدا کے ہیں. کسی چیز یا کسی امر کا ابتدا کوئی شخص کرتا ہے اسے بھی سنت کہتے ہیں، چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو. اس تعلق سے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے: من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. جس شخص نے اسلام میں کسی اچھی چیز کا ایجاد کیا اور اس پر جو شخص یا اس حدیث کا ٹکڑا ایک یوں ہے: من سن سنتا یا من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، یعنی جس شخص نے اسلام میں کوئی بری چیز ایجاد کی. لغتاً سیرت
یا طریقے کو کہتے ہیں، چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو۔ سنت کے اصطلاحی معنی ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جن چیزوں کی نسبت کی جائے وہ سنت ہے۔ آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہے، اور آپ کے سامنے کسی شخص نے کوئی کام کیا اور آپ نے سکوت اختیار کیا، آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ بتاتے چلوں، علماء کی ایک جماعت ہے، طلباء کی جماعت ہے، اگر لفظ سنت کا استحسان کی سیاق میں لفظ سنت کا ذکر ہو تو وہاں تمام اعمال اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اگر لفظ سنت استحسان کے سیاق میں ہو تو تمام اعمال، چاہے وہ عقدی اعمال ہو، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، احکامات سے تعلق رکھتا ہو، معاملات سے تعلق رکھتا ہو، دینی دنیاوی جو بھی معاملات ہو، اس کا تعلق سنت سے ہوتا ہے اگر استحسان کے سیاق میں ذکر کیا گیا ہو۔ اسی طرح سنت اور حدیث میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، اور یہ ایک چور دروازہ ہے، سنت رسول کے انکار کرنے کا ایک چور دروازہ یہ ہے کہ سنت اور حدیث کو فرق کرنا۔ آج یہ چیز، یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور یوں تعبیر کرتے ہیں کہ سنت اس چیز کو کہا جائے گا جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اور حدیث اسے کہیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایک بار یا دو بار کیا ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور ایسی تشکیل لوگوں کی دلوں میں پیدا کر کے حدیث رسول کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا مثال یوں دیتے ہیں کہ نماز، یا ہم اس سے سوال کریں گے کہ اگر تواتر کے ساتھ جو چیز ثابت ہے وہ سنت ہے تو نماز دنیا میں بہت طرح سے پڑھی جاتی ہے، اس سلسلے میں کیا نماز کو آپ سنت کہیں گے یا حدیث کہیں گے؟ اگر آپ سنت کہتے ہیں اور حدیث کا منکر ہے تو پھر آپ بتائیں کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز کی کیفیتیں، نماز میں دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ کہاں سے آپ اخذ کریں گے؟ اس ہندوستان کے اندر منکرین سنت نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی ہے، اور سنت اور حدیث میں تفریق کرتے ہوئے سنت کو قابل عمل بتاتے ہیں، اور حدیث کو، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار یا ایک دو بار کیا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، علماء سلف، محدثین اعلام اور قرآن میں اور حدیث میں سنت اور حدیث اور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو سنت ہے وہی حدیث ہے، اور جو حدیث ہے وہی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، اس کو سنت کہتے ہیں۔ دواوین سنت موجود ہے، مطبوع ہے، جتنی کتابیں ہیں آپ کو معلوم ہوا، مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں تمام حدیث کو جمع کیا ہے، چاہے وہ حدیث صحیح ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، منکر ہو، لیکن ایک جگہ مسند احمد بن حنبل نے جمع کر دیا ہے۔ تقریباً 40 سے 48 جلدوں میں ہے، 40 سے 48 جلدوں میں ہے، اور ہر جلد تقریباً 500 صفحات اور 600 صفحات کے ہیں، اور حدیث کی تعداد تقریباً 42,000 ہے۔ مکمل حدیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور پھر محدثین نے، علماء کرام نے، ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی تحقیق کر کے ہم تک صحیح حدیث کو پہنچایا، اور سنت اور حدیث میں ذرا برابر کہیں فرق نہیں بتایا۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں رات ایک درس تھا بریلی شہر میں، وہاں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک شخص عبدالحمید کرمانی نے ایک کتاب شائع کی ہے، ایک کتاب لکھی ہے، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، دراسات
کرنا چاہتا ہے کہ اصول حدیث کے قواعد ایسے ایسے وضع کیے ہیں، اس کا انہوں نے خلاصہ کیا ہے علی منہج الحنفیہ، حنفی مذہب کے مطابق حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے، حدیث کو انہوں نے غلط کہا ہے۔ جو حدیث یا جتنی حدیثیں رسول کریم سے ثابت ہیں، اگر وہ حنفی فقہ سے ثابت ہو جائے تو اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر حنفی فقہ سے ثابت نہ ہو تو اس کو رد کیا جاتا ہے یا رد کر دیتے ہیں۔ موجود ہے آپ کے ہندوستان میں عبدالحمید الترکمانی مؤلف ہے، اور نعوذ باللہ اپنے ہمارے وطن سے وہ کتاب چھپی ہے، اور وہ کتاب موجود ہے دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ۔ طالبان علوم ندویہ جو اونچی جماعت کے ہیں، فضیلت میں ہیں، وہ پڑھیں اس کو۔ اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے حدیث میں تحقیق اور حدیث کی صحیح اور ضعیف میں تمیز کی سبق ہے تو اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو بہت سارے عجائب و غرائب نظر آئیں گے۔ تو بات نکلی کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل کو کہتے ہیں، اور سنت اور حدیث میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر سنت کا منکر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے، اگر رسول کریم کی رسالت کا منکر ہے تو وہ اسلام کا منکر ہے، اور دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کہی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تحدیداً اور آپ کو ڈراتے دھمکاتے یہ کہا قرآن میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کوئی اپنی طرف سے بات کہیں گے یا آپ کہتے تو رب العالمین کی تحدید وعید ہے، آپ کے شہروں کو کاٹ دیا جاتا۔ ان ظالموں سے پوچھیں، ان منکروں سے پوچھیں، ان ملحدین سے پوچھیں جو یہ کہتا ہے کہ سنت الگ چیز ہے، حدیث رسول الگ چیز ہے۔ محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل نے کھنگال کر ایک راوی کی ملاقات دوسرے راوی سے کب ہوئی، کہاں ہوئی، ہوئی یا نہیں ہوئی، زندگی میں وہ کب جھوٹ بولا، کب جھوٹ نہیں بولا، یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور دوامی میں سننا موجود ہے، مکتبہ بھرے ہوئے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں، اور یہ حضرت ہمارے ہندوستان میں یہ احناف یا مقلدین کہہ لیجیے، وہ کتاب لکھتے ہیں اور شائع کرتے ہیں دراسات فی اصول التخریج علی منہج اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ۔ منہج حنفی یا فقہ حنفی کے متعلق جو حدیثیں ہوں گی اس کو ہم قبول کریں گے، اور فقہ حنفی سے وہ ٹکرائیں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ یہ خود ساختہ شریعت ہے دوستو، یہ خود ساختہ مذہب ہے دوستو، یہ دین اسلام ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلام اسے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خود ساختہ مذہب کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب روح الامین کو وحی دے کر رحمت للعالمین کے پاس بھیجتے تھے تبھی کہا کرتے تھے، فارسی میں شاعر نے کہا مصطفیٰ حدیث نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل نشم نہ گفتے تانا گفتے زندگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بغیر وحی کی کبھی نہیں کھلتی تھی۔ پتہ چلا کہ سنت اور حدیث کا مقام ایک ہے، اور سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ چیز نہ علماء سلف سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ حدیث اور قرآن میں یہ ثابت ہے کہ حدیث اور سنت تشریعی طور پر معاملات اور احکام کے مسائل کے مجال میں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کوئی فرق کرے، کسی مسئلے کے استعمال میں کوئی شخص فرق کرتا ہے کہ قرآن مجید کا اول درجہ حاصل ہے، حدیث رسول کو ثابت درجہ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک سنت کے انکار کا ایک نیا راستہ اور نیا دروازہ ہے۔ تشریح معاملے میں قرآن حدیث ایک ہے۔ سنت کے مقام اور مرتبے کو اور ہم جاننا چاہیں تو اس آیت سے مزید جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
لهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کہتے ہیں، فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو اپنے معاملات میں جج تسلیم نہ کر لے، آپ کو اپنے معاملات میں قاضی تسلیم نہ کر لے، آپ کو اپنے معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لے، اس کے بعد وہ اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی شک اور شبہ نہ پائے اور اس کو من وعد تسلیم کر لے. مفسرین لکھتے ہیں فی هذه الآیہ ثلاث شروط للایمان، الایمان لا یتم الا به. اس آیت میں تین شرطیں ہیں، ایمان کے مکمل ہونے کی تین شرطیں ہیں. ایک التحقیق یا تحکیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان لینا، چاہے وہ اختلاف دینی امور میں ہو، دنیاوی امور میں ہو، عبادات سے تعلق رکھتا ہو اور احکامات سے تعلق رکھتا ہو، اسی طرح دنیاوی امور تجارت سے اس کا تعلق ہو، تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آپ سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے اور معاملے کا حل تلاش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث رسول موجود ہے دواویر کی شکل میں، حدیث رسول کی ہمیں رجوع کریں گے. دوسری شرط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اللہ یجد فی انفسهم حرجا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے تعلق سے اسے ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے. آخر میں وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اے ان یسلم تسلیما تعمل بلا تاخر، جہاں بھی جس وقت بھی جس معاملے میں اور جس دینی امور میں جس دنیاوی امور میں رسول کریم کا فرمان سامنے آ جاتا ہے اور وہ شخص سر تسلیم خم نہیں کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، رب العالمین نے قسم کھایا اے محمد تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس حدیث کی شاید سے سنت کا مقام اور سنت کے مرتبے کا اندازہ لگائے. آج ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ بہت بڑے اور بہت زیادہ تعداد میں آپ کو مفتیاں ملیں گے اور یوٹیوب اور فیس بک میں پڑھ کر وہ فتاوے دے رہے ہیں جس سے زندگی میں کبھی کسی مدرسے کی زیارت کی توفیق نہیں ہوئی، حدیث رسول کی خاصی واقفیت نہیں ہے، انہوں نے یوٹیوب اور کسی فیس بک یا سوشل میڈیا میں کوئی چیز دیکھی سنی اور فتویٰ دینا شروع کیا. اسی طرح جب لا علمی کی وجہ سے حدیث رسول کو پڑھتا ہے بغیر استاد یا بغیر کسی ادارے میں جائے ہوئے تو طرح طرح کے شکوک و شبہات اس کے ذہن میں آتے ہیں اور پھر حدیث کو جزئی طور پر یا کلی طور پر انکار کر بیٹھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا حدیث کے کو جزئی طور پر بھی انکار کرنا یا کلی طور پر انکار کرنا یہ رسالت کا انکار ہے، رسالت کا انکار شریعت کا انکار ہے. اور جس نے یہاں تک جسارت کی جستجو کی وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ساتھ سے بھی سنت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن یا کسی مومنہ کے لیے درست اور روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے یا امیر کے فیصلے کے بعد کوئی چو اور چرا کی گنجائش نہیں رہ جاتی اور اس معاملے میں کچھ سوچے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی یفعلونه ام لا، یعنی اس معاملے کو اس کو کرے یا نہ کرے اتنا بھی کہنے کا مجال نہیں ہے. اس کو بلا تاخر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا بلا تاخر سر تسلیم خم کرتا ہے تب جا کر وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق مومن کہلانے کا مستحق ہے. اور اگر اس پہ اسے شک ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. اسی طرح ہمارے اسلام نے
دوامی سنت کی حفاظت کے لیے جو محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لائبریریاں اور مکتبات احادیث رسول کے ذخیرے سے بھری ہوئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں ایک کتاب قائم کیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا کتاب الاعتصام، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور اس میں تقریباً بخاری شریف میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کا کیا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اس کتاب میں 29 ابواب ہیں۔ طلبہ جو فضیلت میں بخاری شریف پڑھتے ہیں اور علماء جو موجود ہیں اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ ایک کتاب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، ایک کتاب کے تحت کئی ابواب باندھتے ہیں، اور پھر ہر باب کے تحت کئی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ تو کتاب الاعتصام فی الکتاب والسنہ میں 29 ابواب ہیں، 29 ابواب ہیں اور 103 حدیث موجود ہیں۔ ان تمام حدیث میں سنت کے وجوب کے اتباع سنت کے وجوب کو ذکر کیا ہے، اتباع سنت کے وجوب کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہاں سنت اور حدیث میں فرق ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ضرور ذکر کرتے۔ اسی طرح امام ابو داؤد اپنے سنن میں باب فی لزوم السنہ باب باندھتے ہیں، اور اس میں 23 حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں، 23 احادیث ذکر کرتے ہیں، اور ان تمام احادیث میں سنت کے مرتبے اور مقام کا ذکر ہے، اور سنت اور حدیث کو ایک بنا کر ہر شخص اور ہر ایک مومن کے لیے واجب اور اس کا اتباع کرنا واجب قرار دیا۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع میں ایک کتاب مقرر کرتے ہیں، کتاب العلم، وہاں بھی کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں 24 باب کو باندھتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 24 باب کا ذکر کیا، اور اس میں باب نمبر 1 سے باب نمبر 8 تک صرف اور صرف سنت اور حدیث کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام دارمی فی السنن، یعنی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب سنن میں 75 باب بیان کیا، 75 باب اور 675 حدیث کا ذکر کیا ہے، جس میں اکثر حدیث میں تعظیم السنہ، تعظیم وجوب السنہ المشرفہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مقام اور مرتبے کا ذکر ہے۔ اسی طرح ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں، آجوری نے کتاب الشریعہ میں، اور ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسے اقوال اور ایسے حدیث نقل کی ہیں جو اس بات پر دال ہے کہ سنت کا مقام اور مرتبہ تشریعی طور پر ایک ہے، سنت ہے وہی حدیث ہے، جو حدیث ہے وہی سنت ہے۔ حدیث اور سنت پہ کوئی شخص اگر فرق کرتا ہے تو پھر وہ سنت کے انکار کا ایک چور دروازے کو کھولتا ہے۔ یہ سنت اور سنت کے معنی اور سنت کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے بات تھی۔ ایک اور تیسری چیز، اب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ سنت کی عظمت یا سنت کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ سنت کی تعظیم یا سنت کا مقام مرتبہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے؟ تو علماء نے اس کے کچھ اصول بتائے۔ پہلی چیز الحرص علی موافقت السنة فی الاعمال، یعنی ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے جتنے کام ہو سب سنت کے مطابق ہو، جتنے کام ہو جتنے اعمال ہو سب سنت کے مطابق ہو۔ اگر کسی شخص کا کام اللہ کے لیے یا کوئی شخص اللہ کے لیے کرتا ہے اور سنت کے مطابق وہ کام نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سنت کے مطابق عمل کرتا
کی رضا کے لیے نہیں کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شرح اعتقاد اہل سنت والجماعہ عاجلی کی کتاب ہے، عاجلی کی، وہ لکھتے ہیں ان العمل اذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا۔ کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا اس میں مطلوب نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ صرف رضا اللہ کی اس میں موجود ہو لیکن سنت کے مطابق وہ کام نہیں ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حتی یکون اصوبہ واخلصہ، یہاں تک کہ وہ کام مکمل طور پر رب کی رضا کے لیے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اور ایک چیز الحرص علی الاجتماع، ہمارے دلوں میں یا ہمارے اندر سنت کا مقام اور مرتبہ موجود ہے یا نہیں، ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ کچھ محدثین یا کچھ علماء نے ذکر کیا ہے۔ الحرص علی الاجتماع والتعاون علیہا، حدیث رسول کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، مساجد میں دروس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو کرتے ہیں ان کا تعاون کریں، بإذن اللہ آپ معجور ہوں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ آپ کے اندر حدیث پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اندر مساجد میں دروس دینے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو شخص یہ سب کام کرتے ہیں اس کا اگر آپ تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ تعاون قولی ہو، تعاون وہ مالی ہو، تعاون وہ فعلی ہو، سب مراد ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا، اس اجر میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ ہے تعلیم اور نشر، اس کو نشر کرنا، نشر کے قسم پڑھنا پڑھانا ہے اور طباعت کرنا، چھپانا ہے، حدیثوں کی کتابیں، دعاؤں کی کتابیں چھپا کر تقسیم کرنا۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اگر آپ کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے تو اس طرح کتابیں چھپا کر آپ طلبہ میں تقسیم کر کے مدارس اور مساجد کو ہدیہ دے کر آپ اس ثواب میں اور اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں ایک چیز کا ذکر میں کروں، اگر یہ ساری چیزیں آپ سے نہیں ہو پا رہی ہیں، آپ کے اندر حدیث پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، مال خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اگر کرتا ہے تو خوشی کا اظہار کرنا، الفرح بہا، کوئی شخص کرتا ہے تو خوشی کا اظہار کرنا، اگر آپ اس کے کام سے خوش ہیں اس میں بھی اللہ العالمین آپ کو اجر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ العالمین کی رحمت کتنی کس قدر وسیع ہے کہ کوئی شخص کہیں درس نبوی یا حدیث رسول پڑھ کے سناتا ہے، آپ اس کو راتب نہیں دے سکتے ہیں، آپ اس کو کتاب خرید کر نہیں دے سکتے ہیں، اس کے سامنے جو طلبہ بیٹھے ہیں اس کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے کام پر آپ خوش ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ اجر کے مستحق ہوں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے دل میں سنت اور حدیث کا مقام و مرتبہ ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ العالمین کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے۔ آپ کو ایک اور نقطہ بتاؤں، اور کہ سنت کے ساتھ مذاق اور سنت کے ساتھ استہزاء یہ بہت ہی خطرناک اور بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام ما یحول رأس الحمار، ایک حدیث میں ہے کہ امام سے سبقت جو شخص کرتا ہے، امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے اٹھتا ہے، امام کے سجدہ سے اٹھنے سے پہلے اٹھتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ بغداد میں ایک علماء کی ٹیم اور چند علماء کی جماعت جنہیں حدیث رسول پر شک تھا، اس طرح آج ہمارے ہندوستان میں بہت لوگ شک اور استخفاف پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو بتاؤں تو ممکن تلخ لگے
یا تلخ محسوس کرے۔ مودودی نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو بخاری میں ثلاثت ازواج والی روایت ہے اس کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ بخاری میں جو یہ 3 حدیثیں ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہا کہ یہ حدیث کا تعارض یا یہ حدیث قرآن کے آیت سے متعارض ہے، اسی لیے انکار کر دیا کہ ابراہیم فرما رہا ہے کہ ابراہیم سچے تھے، مخلص تھے، لیکن حدیث میں بخاری میں ہے کہ ابراہیم 3 بار اپنی زندگی میں جھوٹ بولے۔ کسی جابر اور ظالم بادشاہ نے پوچھا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن تھی۔ ایک بار بتوں کے لیے لوگ میلہ لگاتے تھے، آپ سے کہا گیا چلو میرے ساتھ، آپ نے کہا اتنی سقیم میں بیمار ہوں، آپ بیمار تھے دلی طور پر۔ ایک موحد کے سامنے کوئی شخص اگر غیر اللہ کی سجدہ کرے، ایک موحد ایک اللہ رب العالمین کے نام پہ اپنے گردن اور اپنے آپ کو قربان کرنے والے کے سامنے اگر کوئی شخص شرک کرے یقیناً اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ سقیم میں بیمار نہیں جا سکتا۔ اور تیسری چیز، جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا اور ان لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ ابراہیم کیا تم نے اس طرح کیا ہے میرے معبودوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بڑے معبود کو پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ گویا کہ اسلوب تھا، دعوتی اسلوب تھا، وہ جانتے تھے کہ ہمارے بت بولتے نہیں ہیں اور علیہ السلام نے جھوٹ بھی نہیں کہا، اب پوچھ لو وہ بولتا ہے۔ اس کو مودودی نے انکار کر دیا کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے صدیق نبی کہا، پھر یہ 3 جھوٹ باتیں اور توحید کے ساتھ کیسے کام کیا؟ نعوذ باللہ۔ بہت سارے آپ کو منکرین سنت ملیں گے اور بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے۔ تیسری چیز یا آخری نقطہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ حدیث رسول کی عصمت اگر آپ کے دل میں ہے، اس کا اندازہ کرنا اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کوئی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی شخص اگر کوئی دعوت سینٹر چلا رہا ہے، وہاں آپ کا جانا ہوتا ہے، وہاں آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے اور وہاں جو کام کرتے ہیں اس کا قولی اور یہی صحیح کوئی مشورہ دیتے ہیں، آپ ایسا کیجئے ایسا کیجئے، اس میں بھی آپ اجر کے مستحق ہوں گے۔ ایک قول علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حدیث میں ہے من دل علی خیر فهو كفاعله، من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ علامہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں من دل اے بالقول او بالفعل او بالاشارہ او بالکتابہ، کسی شخص نے کسی کو مشورہ دیا، کوئی شخص اگر کوئی دینی کام کرتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، چاہے وہ قولی طور پر وہ بول کر دیتا ہے یا لکھ کر دیتا ہے یا اشارہ کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کرتے تو بڑا اچھا ہوتا، جیسے حضرت اسحاق بن راہویہ نے اپنے شاگرد امام بخاری کو مشورہ دیا تھا کہ تم اگر حدیث رسول میں جتنی صحیح روایتیں ہیں جمع کرتے تو اچھا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کو جمع کیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق کے زمانے میں ایک دوسرے کو مشورہ دینا قرآن جمع کرنے کا، تو کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اجر شامل ہے، مستحق ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے اس ضلع میں ایک عظیم الشان ادارہ ہے، یہ آپ کا جماعتی ادارہ ہے۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا شخصی ادارہ ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کی بھول ہے اور آپ اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جماعتی ادارہ آپ کا ہے، پورے ہندوستان کے کونے کونے سے یہ طالبان علوم نبویہ آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، حدیث رسول سیکھتے ہیں، قرآن مجید سینوں میں حفظ کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہترین موقع ہے، آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ بلکہ میں
اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ شاہین خدا ہے، آپ شہباز حرم ہے، آپ سوز حرم ہے اور ساز حرم بھی ہے. یہ آپ کے نصیب میں ساری چیزیں جاتی ہے. موقع ہے جس علاقے میں مدرسے نہیں ہیں، جس شہر میں مدرسے نہیں ہیں، ان کو یہ موقع نہیں ملا. اللہ رب العالمین کے دین سیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ سبوں کے لیے، خاص کر کے ضلع بریلی کے لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے. ان کی خدمت کر کے، اس ادارے کی خدمت کر کے آپ اپنا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بلند کریں. دنیا میں کیسے؟ اگر آپ ادارے کو بہترین انداز میں چلائیں گے، ادارے کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو آپ کے قریب اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں آپ کے محبت ڈال دے گا. آخرت میں کیسے؟ آخرت میں اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آپ ایک اسلام کے سپاہی کو تیار کریں گے، آپ اگر ایک اسلام کے داعی کو تیار کریں گے، اسلام کے جنگل کو تیار کریں گے، یقیناً آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ کا فضل ہے، آپ کو موقع ہے. میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اور اپنے ان تمام ذمہ داران اور منتظمین منصرمین کی دعا کروں گا، الہا جو اس ماہر سے جڑے ہوئے ہیں، الہا انہیں ہر طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ. رب العالمین جو اس ادارے سے قریب ہیں، الہا تو انہیں اور قریب کر دے. الہا جو ادارے سے قریب نہیں ہے، رب العالمین تو انہیں قریب کر دے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آپ کے اس ادارے کا معاملہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ہوا ہے. باذن اللہ اس سال 5 لوگوں نے تبدیل کیا ہے اور آپ کو بہت ہی جلدی خوشخبری ملے گی کہ آپ کے اس معہد سے پڑھنے کے بعد جامعہ اسلامیہ یا سعودی عرب کے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے پڑھنے جائیں گے. یہ سارے کے سارے آپ کے نائب اعمال اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اسی لیے اگر کوئی کسی طرح کی ناچاکی نااتفاقی ہے تو ادارے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان جو دور دراز سے یہاں سیکھنے آئے ہیں قال اللہ قال رسول، ان کی خدمت کریں. یہاں جو علماء ہیں، یہاں جو درس دینے والے فضلہ ہیں، ان کی تقریم کریں اور انہیں عزت کریں. آج ہمارے معاشرے میں ان اسلام یا اس طرح کے اشخاص کو بری نظر سے یا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ. آپ کو معلوم ہے علم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی شخص مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، مولوی کے بغیر جنازہ پڑھانے والا کوئی دوسرا شخص نہیں آتا ہے. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ آپ کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ کہا کہ نہیں یاد ہے. میں کہا کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ دعا یاد کر لگے. میں کہا بتائیے اگر آپ کی والدین میں سے کسی کی وفات ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ دعا یاد کریں گے یا پھر کیا کریں گے؟ خاموش ہو گیا. اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آپ ادارے سے قریب ہیں اور یہ قربت کی دلیل ہے. دور دراز سے یہ آپ حاضر ہیں. اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے اور اسلام کے سپاہیوں کو اور اسلام کے داعیوں کو اپنے یہاں سے ایسے ٹھوس اور اس قدر مضبوط بنا کر بھیجیے کہ توحید کا قلعہ اور یہ سرحدی میں شمار کیا جائے. اور اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کروں گا، رب العالمین اس ادارے کو الہ العالمین تو توحید کا مضبوط قلعہ بنا دے. رب العالمین ان کے حاسبین کو اللہ ہدایت دے. رب العالمین ان سے جو دور ہے الہ انہیں قریب کر دے اور ہمیں جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں مولا کریم تو ختم کر دے. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا علی نصیب فرما. رب العالمین جو ہم حدیث رسول سے دور ہے الہ تو انہیں قریب کر دے. اور منکرین یا ملحدین جو حدیث میں طرح طرح کے شبہات پایا کرتے ہیں، رب العالمین تو انہیں صحیح سمجھ کی توفیق دے. علماء سلف اور صحابہ کرام کے منہج پر ان کو لا کھڑا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.